نواں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ: پس وہ لوگ جو ایمان لائے ان پہ اور ان کی تعظیم کی اور ان کی نصرت کی اور اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ چار چیزیں آیت کے اس آخری حصے میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جن کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور ان چار چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں۔ وہ یہ چار حق ہیں جو اس آیت کے اس حصے میں بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں یہ چاروں چیزیں ہوں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے اور آپ کا متبع ہے اور اتباع کرنے والا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، فالذین آمنوا بہ۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وعزروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور احترام۔ اللہ کے ہاں ایمان وہی قابل قبول ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ہو۔ لیکن ایمان لانا، کسی کو تسلیم کرنا، بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ماتحت اپنے بڑے کی بات مانتا ہے اس لیے کہ وہ بڑا ہے، بس ماننا پڑتا ہے۔ رعایا، عوام، حکمرانوں کی اور حکام کی بات مانتے، چاہے دل سے اس کو مانے نہ مانے، بس قانون بن گیا اس کو لیتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ پسند بھی نہیں کرتے لیکن قانون کی پابندی پھر بھی کرنا پڑتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت رسول ہونے کی ہے، جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک حیثیت حاکم وقت ہونے کی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان محبوب ہونے کی بھی ہے کہ ساری کائنات کے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول ہوگا، وہ تسلیم شدہ ہوگا۔ احترام رسول کے بغیر اللہ کے ہاں ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر ارشاد فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
فرمایا کوئی آدمی تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور کائنات کے تمام لوگوں سے۔ جب تک ان تمام سے زیادہ میں ان کو محبوب نہیں ہو جاؤں گا، فرمایا تم میں سے کسی آدمی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو لا یؤمن احدکم۔ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، کائنات کے تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی ذات کو کافی ترجیح دیتا ہوں۔ اپنی ذات، سچے لوگ تھے، سچی بات کرتے تھے، کہا مجھے اس طرح کا محسوس۔ آپ علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے فرمایا، اے عمر، جب تک کوئی شخص اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرے، بس اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری کیفیت فوراً بدل گئی، فوراً بدل گئی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بن گئی، یہ ایمان مکمل ہوگا کہ محبت سب سے زیادہ ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، جا بجا قرآن کئی جگہ اللہ تعالی نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت و توقیر بجا لاؤ تم۔ یہاں پر تو فرمایا نا کہ جو بجا لاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے عزت کا خود بھی حکم دیا، اور آداب رسول قرآن مجید میں احترام رسول اللہ تعالی نے خود سکھلایا کہ آپ کی محبت، آپ کا احترام اور آپ کا ادب جگہ جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں بلند نہ کرو جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ موجود ہوں تو تمہیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جب بات کرو آہستہ آواز میں۔ ہمیں یہ ہے، ہمیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلائے، محبت اور احترام۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت اور ادب اور احترام کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی سنوار دی اور آخرت بھی سنوار دی۔ حضرت عروہ بن مسعود مکہ والوں کے جاسوس بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جا کر دوبارہ اپنے کافر ساتھیوں سے فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، میں کیسر و کسرا بھی گیا ہوں، میں نے ان کی عوام بھی دیکھی ہے، نجاشی کی دربار میں بھی گیا ہوں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے کسی کو اس طرح محبت کرتے نہیں دیکھا۔
فرمایا میں نے ان کو دیکھا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بات کرتے ہیں سب خاموش ہو کے سنتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے۔ میں ایسا ادب میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی، تم جو مرضی کر لو ان کو شکست نہیں دے سکتے، شکست نہیں دے سکتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی بھی نہیں تھا، کہ آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب ہو، لیکن فرمایا کوئی مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسے تھا، فرمایا میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ادب کی وجہ سے کبھی میں نے آنکھ بھر کے آپ کو دیکھا ہی کوئی نہیں، میری جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں آپ کو دیکھوں۔ اللہ اکبر، جبکہ آپ سے زیادہ فرمایا محبوب بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا بھی اسی طریقے سے، نوازا بھی اسی طریقے سے۔ غزوہ احد ہے، اللہ اکبر، غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، کفار تیر برسا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جانب تیر آ رہے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ گئے کہ کوئی تیر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف نہ جائے، اب جدھر سے تیر آ رہے ہیں اس طرف اگر رخ کرتے ہیں تو پیٹھ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو ادب کے خلاف، کہ میں آپ کو پیٹ کر کے کھڑا ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ادب کی بات ہوتی ہے۔ تو کیا کیا، پیٹھ کفار کی طرف کر دی اور چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، اور اس طرح کھڑے ہوں گے جتنے تیر نیزے کچھ بھی آیا اپنے جسم پر برداشت کیا، آپ کی حفاظت بھی کی اور آپ کا ادب بھی کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اگر زمین پر کوئی زندہ شہید چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کو دیکھ۔ کس موقع پہ شہید نہیں ہوئے، لیکن فرمایا اللہ نے شہداء میں لکھ دیا ہے الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، جتنا ادب آئے گا اللہ اتنا ہی نوازے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، قرآن کا ادب، قرآن والوں کا ادب، اہل علم کا ادب، اللہ تعالی انسان کو کیا، انسان کی اولادوں کو بھی نوازتے، اولادوں کو بھی نوازتے ہیں، اور جس کے دل کے اندر ادب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی دین سے محروم کر دیتے، اولاد سے بھی محروم کر دیتے۔ غالباً پہلے بھی سنایا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اہل علم کی ادب کیا، اہل علم کا ادب کیا کرو، اللہ والوں کا ادب کیا کرو۔ فرمایا ادب نہیں کرو گے تمہاری نسلوں کے اندر بھی کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اہل علم سے محبت ہوگی اللہ نسلوں میں بھی دین جاری فرما دے، نسلوں کے اندر بھی دین جاری فرما دیتے۔ دین نام ادب کا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے بھی غالباً یہ بات سنائی، ہمارے یہاں اقبال ٹاؤن کامران بلاک میں نا دارالعلوم اسلامیہ جو مدرسہ ہے، مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، خود ان سے میں نے یہ بات کئی مرتبہ سنی۔ بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، ابھی کئی سال پہلے
مدینہ منورہ جب گئے عمرے کے نیت سے تو وہی انتقال ہوا، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھتیجی بھی تھی اور منہ بولی بیٹی بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں والدہ کے کمرے میں آیا، والد صاحب بھی ادھر تھے، خدمت میں نے کی، تو جب وہ دونوں سو گئے تو مجھے جگہ ملی تو میں والدہ کے قدموں میں سو گیا میں وہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا پاؤں میں سویا ہوا ہے۔ فوراً اٹھی، سر ادھر کیا اور ٹانگیں دوسری طرف کر لی، پاؤں دوسری طرف کر لیے۔ میں نے کہا امی جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں کہ آپ نے سر ادھر کر لیا؟ فرمایا بیٹا تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، بیٹا تو ہے لیکن تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، میں اللہ کے قرآن کو پاؤں نہیں کرنا چاہتی۔ جب ماں باپ میں یہ ادب احترام ہوتا ہے تو اولاد بھی پھر ویسی ہوتی۔ اللہ نسلوں میں دین جاری کر دی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، ایمان لاؤ، ادب و احترام کرو، ادب و احترام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ادب ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تذکرے میں الفاظ میں بھی ادب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر ونصروہ۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان بھی لانا ہے، ادب بھی کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس مقصد میں آپ کا ساتھ بھی دینا ہے، ساتھ بھی دینا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو کس لیے بھیجا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑنا، یہ نہیں کہ یہ بندہ مجھ سے جڑ جائے میرا ساتھی بن جائے، نہیں، یہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ جب اس طلب اور تڑپ کے ساتھ محنت ہوگی نا کہ یہ اللہ کا بندہ بنے، پھر دیکھیے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے۔ آج کیا ہے دنیا کے اندر؟ بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، دین کی جانب بلاتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کوشش سب کی یہ ہے کہ بس ہماری جماعت کا رکن بن جائے۔ بس وہ جب ہماری جماعت کا رکن بن گیا، اس نے وہ رکنیت سازی فارم پر کر دیا، اللہ اللہ خیر صلاح یہ جنتی ہو، کیوں یہ ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ بھی ہمارے ساتھ جڑنے سے جنتی نہیں ہوگا، رب کے ساتھ جڑنے سے جنتی ہوگا۔ رب کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے۔ ہمارا ساتھی بنے نہ بنے، میرا دوست بنے نہ بنے، میرا حمایتی بنے نہ بنے، میرے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، لیکن رب کے در پر کھڑا ہونے والا، جس دن وہ رب کے در پر کھڑا ہونے والا بن گیا، رب کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا، بس دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اس میں تبدیلی لاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مخلوق کا تعلق رب کے ساتھ جوڑا، رب کے ساتھ جوڑا۔ تو یہی محنت جو کرے گا وہ نصروہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والا ہوگا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ 26ویں سپارے میں تو اللہ نے اپنی نصرت فرمایا اسے، یا ایھا الذین آمنوا
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے، اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے، تو ہمیشہ دین کا مددگار ہو کہ یہ دین پھیلے، لوگ دین والے بن جائیں، لوگوں تک دین پہنچے، اللہ کا قرآن پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ تو فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، فرمایا میرے صحابہ کرام جو یہاں پر موجود ہو، جو مجھ سے دین سیکھا ہے وہ ان تک پہنچا دو، جو یہاں پر موجود نہیں ہے یہ جو بعد میں آئے۔ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ ایک ایک جملہ ایسے ہے جس پر کافی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس آیت پر کئی دن ہو گئے تو میں نے کہا آج اختصار کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ وہ اتباع کریں اس نور کا جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، قرآن مجید، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر اتارا اور آپ کو قرآن دے کر پوری کائنات کی جانب دین کی دعوت کے لیے بھیجا، تو فرمایا کامیاب ہوگا وہ جو قرآن مجید کی اتباع کرنے والا، جس کی زندگی میں اللہ کا قرآن ہو، جس کی زندگی قرآن سے خالی ہے، وہ بندہ کامیابی سے خالی ہے، اس کی زندگی میں کامیابی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کی زندگی قرآن والی زندگی، قرآن ہی قرآن، اس کا شعار اور علامت قرآن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا اے عائشہ تیری پہچان علم اور اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، کہ لوگ تجھے پہچانے تو قرآن کی نسبت سے پہچانے کہ یہ خاتون کیا ہے، قرآن والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، قرآن سمجھنے والی ہے، قرآن سمجھانے والی ہے، قرآن کی دعوت اور قرآن کی تبلیغ کرنے والی ہے۔ فرمایا تیری پہچان بس قرآن سے ہونی چاہیے، قرآن سے، تو ہر امتی کی زندگی میں قرآن ہونا چاہیے۔ اور قرآن کو اللہ نے کیا فرمایا؟ النور، یہ نور ہے، نور روشنی ہے، کہ جو اس سے تعلق جوڑتا ہے اللہ اس کی زندگی میں وہ نور عطا فرماتے ہیں جو غیر قرآن یعنی قرآن کے بغیر جو زندگی گزارتا ہے وہ نور اس کو نہیں حاصل ہوتا، وہ روشنی اسی کو ملتی، اور وہ نور اس کو قبر میں بھی ملتا ہے، اور وہ نور اس کو حشر کے اندر بھی ملے گا، اور وہی نور اس کو اپنی نگرانی میں جنت میں چھوڑ کے آئے، احادیث میں خود موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت شروع ہوئی الذین یتبعون الرسول سے اور ختم ہوئی واتبعوا النور الذی انزل معہ پر۔ پہلے اتباع رسول کا حکم ہے، اب اتباع قرآن کا حکم ہے۔ قرآن اور سنت کی اتباع اولئک هم المفلحون، یہ چیز انسان کو کامیاب کرنے والی، کیونکہ قرآن مجید ایک قانون ہے اور سنت نبوی اس قانون کی عملی تشریح ہے، عملی تشریح۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے لن تضلوا بعدہ، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت، کہ جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم گمراہ ہو۔ قرآن والا اور سنت نبوی والا ہمیشہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ تو یہ چار صفات ہیں، یہ چار چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں
اور یہی چار چیزیں ہیں جو حقیقی معنی میں انسان کو الذین یتبعون الرسول النبی کا مصداق بناتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو یہ چاروں چیزیں کامل طور پر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔